السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 140۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو یا جو عورت تہجد پڑھنے کی عادی ہو اور کبھی نیند کے غلبے کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی، تھکا ہوا تھا، بیگم جو ہے فرشی حور یہ بھی تھکی ہوئی تھی، بہت کپڑے دھوئے، بہت کھانے پکائے، بعض علاقوں میں تو ناشتہ، ہم سفروں میں جاتے ہیں نا، ناشتے میں لمبا چوڑا کھانا، دوپہر میں لمبا چوڑا کھانا، پھر عصر کی چائے، پھر مغرب رات کا لمبا چوڑا کھانا، اور پھر سونے سے پہلے بھی کھانا، تو یہ پیٹ کیا بنے گا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہو۔ بیچاری خواتین جو تھک جاتی ہیں، کپڑے بھی دھونا ان کے ذمے، بچوں کو بھی سنبھالنا ان کے ذمے، شوہر کے چونچلے بھی ان کے ذمے، شوہر کے نخرے بھی ان کے ذمے، یہ ساری کی ساری، یہ اتنا عورتوں کو نہیں تھکانا چاہیے، یہ ذہن میں رکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض آدمی بھی تھکتے ہیں اپنے کاروبار میں، اتنے مشغول کہ تھک کر چور نہیں۔ آدمی جو ہے زندگی ایسی گزارے عافیت والی، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو اور نیند کے غلبے کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے، ایک ہدیہ ہے کہ بغیر تہجد پڑھے اسے اس رات تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ حدیث نسائی شریف میں ہے۔ میں سارے حوالے دیتا جاتا ہوں، اس لیے کبھی کبھار جو ہے تہجد اگر چھوٹ بھی گئی تو ٹھیک ہے، آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے گا آج اللہ غفلت ہو گئی، یہ اتنا تو کہے آدمی، تھوڑا سا دل میں احساس ہو، لیکن اللہ کے یہاں ثواب میں کمی نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ دے دیں گے، لے بھی چل تو سویا وہ ہدیہ، اور فرشتے سے کہہ دیں گے فرشتے لکھو تہجد پڑھی ہے اس نے، اس خاتون نے بھی پڑھی ہے، اس مرد نے بھی پڑھی ہے، ہاں، لیکن روزانہ نہیں، کبھی کبھار۔ تہجد کی عادت ڈالنی ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ابھی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو بھائی، آخری وقت میں اٹھ سکیں نہ اٹھ سکیں وہ بھی تہجد میں کا ثواب مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ آخری رات وہ تو آسمان پر اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، حل من سائل اعطی سؤلہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اعلان ہوتا ہے آخری رات میں، اس وقت میں تھوڑا سا آدمی جاگ کر ہمت کر کے 2 رکعت پڑھ لے۔ صبح صادق ہو گئی، اب صبح صادق کے بعد سنتیں پڑھ لو، اور پھر جو صبح صادق کے بعد مومن کا ہتھیار بھی پڑھ لو، صبح شام کی دعائیں ہیں وہ بھی ہو گئی، اور اب جو ہے نماز پڑھ لو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اگر کچھ تھوڑا بہت ناشتہ کرنا ہے، کوئی فروٹ کھانے وہ کھا لو، نہیں تو جو ہے تھوڑا عشاء وغیرہ پڑھ کے تھوڑا آرام کر لو اور اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اور تہجد پڑھنی ہے تو رات کو آدمی سے دعا کر کے سوئے، اے اللہ مجھے تہجد میں جگہ دینا، اے اللہ مجھے تہجد میں جگہ دینا، تو اللہ تعالیٰ خود جگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کھانا پکانا کم کیجئے، کھانا کھانا کم کیجئے، زیادہ کھانے کی کوئی فضیلت حدیثوں میں نہیں ہے، زیادہ کھانا کوئی صحت کی علامت نہیں ہے، بلکہ کم کھانا صحت کی علامت ہے، اسی لیے روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔